اللہ زمین و آسمان کی حفاظت کس طرح کرتا ہے اور اللہ کافروں کو مہلت کیوں دیتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 40 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ اے رسول، تم ان سے پوچھو تو خدا کے سوا اپنے جن شریکوں کی تم عبادت کرتے تھے، کیا تم نے انہیں کچھ دیکھا بھی؟ مجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین کی چیزوں سے کون سی چیز پیدا کی، یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا ساجا ہے، یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل رکھتے ہیں۔ یہ سب تو کچھ نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مخالفوں سے گفتگو کریں۔ نمبر 2، سوال کے ذریعے ضمیروں کو بیدار کریں۔ نمبر 3، اسلام منطق کا دین ہے۔ نمبر 4، چیلنج اور مقابلے کی دعوت صرف کتاب تشریح میں نہیں ہے جہاں فرمایا فاتو بسورہ، بلکہ خلقت اور کتاب تکوینی کے بارے میں بھی ہے۔ نمبر 5، مشرکوں کے پاس کسی طرح کی منطق نہیں ہوتی، نہ عقلی ماذا خلقو اور نہ نقلی ام آتیناہم کتابا۔ نمبر 6، جس چیز میں منطق اور دلیل نہ ہو وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ نمبر 7، مشرکین ظالم ہیں، یعد الظالمون، ظالموں کا وعدہ فریب اور ان کے نعرے دھوکہ دینے والے ہیں۔ نمبر 8، شرک فریب بھرے وعدوں اور تشہیرات پر ٹکا ہوا ہے۔ نمبر 9، دھوکہ کوئی بھی دے سکتا ہے، بعضهم بعضا، کبھی کبھی کمزور اور معمولی لوگ چاپلوسی کے ذریعے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مضبوط اور قوی لوگ دھمکیوں، لالچ اور جھوٹے وعدوں اور نعروں کے ذریعے لوگوں کو بے چوں چرا اطاعت پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ یعد الظالمون بعضهم بعضا۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ ان اللہ يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر فرض کرو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 کی خوبصورت تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: اللہ کی بردباری اور دنیا کے نظام کو باقی رکھنے اور حفاظت کرنے میں رابطہ پایا جاتا ہے، جس طرح ہمارے اعمال اور عقائد اور دنیا کے برباد ہونے میں رابطہ پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے والے مورد کی طرف اشارہ ہے، اور یہ آیت
حلیمن غفورا پر تمام ہوئی ہے، لیکن سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 90 تک میں ہم پڑھتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ مشرکین کہتے ہیں خدا نے عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ اللہ آسمانوں اور زمین جیسی عظیم چیز کو بھی سنبھالتا ہے۔ یمسک السماوات والارض، اور ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے سے پرندے کو بھی، ما یمسکہن الا الرحمن، سورہ ملک آیت نمبر 19۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ اپنے اولیاء کے ذریعے آسمان اور زمین کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ تفسیر نور الثقلین۔ اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، زمین و آسمان کا مقام اور ان کی حرکت اللہ کے ارادے سے ہی ہے، اور وہی ہے جو ہر لمحہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 2، تمام چیزیں اپنے وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے اللہ کی قدرت اور اس کے لطف کی محتاج ہیں۔ نمبر 3، دنیا پر حاکم نظام اللہ کی جانب سے ہے، کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے۔ نمبر 4، ابدیت صرف اللہ سے مخصوص ہے اور دنیا مٹ جانے والی ہے۔ نمبر 5، اگر اللہ کی بردباری نہ ہو تو گناہگاروں کے سروں پر آسمان گر پڑے۔ یمسک السماوات کان حلیما غفور، قیامت آنے پر سورج، چاند، ستارے اور زمین سب کے سب فنا اور برباد ہو جائیں گے، لہٰذا اگر دنیا میں انہیں برباد ہونے سے روکا ہوا ہے تو یہ اللہ کے حلم اور بردباری کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے دنیا کو بچا رکھا ہے، وہ اگر کافروں کو مہلت دیتا ہے تو اپنے حلم کی وجہ سے ہے، عاجزی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ روبراہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو ان لوگوں میں حق سے نفرت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا۔ اب آئیے اس آیت میں موجود نکات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ نکات تفسیروں میں ہے، جس وقت مشرکوں نے یہ سنا کہ یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو وہ ہٹ دھرمی کرتے تھے، تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی نبی آئے گا تو ہم بنا کسی ضد کے اس کو قبول کر لیں گے اور دوسری امتوں سے جلدی اور بہتر طریقے سے ہدایت حاصل کریں گے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے نفرت کے سوا کچھ پیش نہ کیا۔ اللہ نہ کرے کہ جو لوگ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ آ جائیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جب امام تشریف لائیں تو انہی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ خوبصورت تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 42 کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، مشرکین اللہ کو مانتے تھے،
اسے مقدس جانتے تھے اور اس کی قسم کھاتے تھے۔ نمبر 2، ہر قسم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، کام آنے والی چیز عمل ہے، باتیں نہیں۔ دعویٰ زیادہ ہے لیکن عمل کم ہے۔ نمبر 4، لوگوں کی ہدایت کے لیے بشارت دینا اور ڈرانا دونوں ضروری ہے، لیکن گمراہ سماج کے لیے ڈرانا زیادہ ضروری ہے۔ لفظ نذیر 2 بار آیا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ اپنے اولیاء کے ذریعے زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ دنیا برباد ہو جائے، اور اللہ کافروں کو مہلت اپنے حلم کی وجہ سے دیتا ہے، اس کی وجہ مجبوری اور عاجزی نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔